بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ آج ہم اسٹڈی کریں گے باب دوم، ایمانیات و عبادات، جس کا پہلا حصہ ہوگا امانیات، جس میں ہم پڑھیں گے ملائکہ کے بارے میں، فرشتے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ ملائکہ جمع ہے ملکن کی، جس کا معنی ہے فرشتہ۔ ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات جیسے کھانا پینا، سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں۔ فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت و عطایت الہی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: وہ دن اور رات تسبیح بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔ فرشتوں کی تخلیق نور سے کی گئی ہے، جس طرح جنات کی تخلیق آگ سے اور انسان کی تخلیق مٹی سے کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا۔ فرشتوں پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کے فیصلوں سے فرشتوں کو آگاہ کرنے کا ذکر فرمایا ہے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کائنات کے مختلف امور انجام دیتے ہیں، جیسے مختلف غزوات میں فرشتوں کا نزول اس لیے ہوا کہ مومن شکستہ دل نہ ہوں۔ نبی کریم نے قرب قیامت میں مادیت پرستی کے خدشات کا اظہار فرمایا تھا۔ فرشتوں کی نورانی تخلیق مادیت پرست طبقے کے لیے دعوت فکر ہے کہ تم غیب پر ایمان کا انکار کر رہے ہو۔ تمہاری دنیوی زندگی میں بھی ہر روز کے امور میں فرشتے غیبی طور پر امور سر انجام دے رہے ہیں، لہٰذا یقین رکھیں کہ قیامت بھی ایک دن آئے گی۔ فرشتوں کی ذمہ داریاں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپ رکھی ہیں۔ مشہور فرشتوں میں کرامن کاتبین ہیں، جو انسان کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور انسان کا نامہ اعمال لکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ جو فرشتے قبر میں سوال کریں گے ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبرائیل علیہ السلام، مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام، روح قبض کرنے کی ذمہ داری حضرت اسرائیل علیہ السلام اور قیامت کے لیے سور پھونکنے کی ذمہ داری حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ہے۔ فرشتوں کی ذمہ داری کے حوالے سے سوال بنتے ہیں اور کچھ ان میں ایکسرسائز میں بھی شامل ہیں، تو اس حوالے سے آپ لوگ اس کو ذرا دھیان سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک صحابی حضرت دہی کلبی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوئے ہوتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے انسانی شکل میں حاضر ہونے کا ایک واقعہ حدیث میں مذکور ہے۔ اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے، جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب سیاہ تھے۔ ان پر سفر کے کوئی آثار نہ تھے اور ہم میں سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ وہ حضور کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے اور ہاتھ اپنے رانوں پہ رکھے اور چار سوال کیے کہ ایمان، اسلام، احسان اور علامات قیامت کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایمان سے مراد اللہ تعالیٰ، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قیامت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، اور اسلام کلمہ شہادت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ادا کرنا ہے۔ احسان سے مراد اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرنا ہے کہ گویا بندہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے یا کم از کم یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور پھر آپ نے قیامت کی علامات کے بارے میں فرمایا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور اکرم نے فرمایا کہ وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھا رہے تھے۔ حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں۔ استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہن کر حاضر ہونا، کمرہ جماعت میں استاد کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا، استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا، واضح اور مختصر سوال کرنا، استاد کی وضاحت کے بعد اگلا سوال کرنا، ایسا سوال کرنا جس سے تمام طلباء کو فائدہ ہو، تعلیم و تعلم میں دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی پیش نظر رکھنا، سوال کرنے پر استاد کا طالب علم کی حوصلہ افزائی کرنا، واضح اور جامع جواب دینا، غیر ضروری سوالات اور استاد کا وقت ضائع کرنے سے اجتناب کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ فرشتوں کے بارے میں اپنے دل میں عظمت کا احساس رکھیں اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ امور کائنات میں فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ فرشتوں کو ان ذمہ داریوں پر مأمور کرنا خود فرشتوں کے لیے اعزاز اور عطایت خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے۔
ملائکہ کی ریڈنگ کے بعد ہم اس کی مشق کو سالو کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم درست جواب کا انتخاب کریں. فرشتوں کی تخلیق کا اولین مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت. اس کا صحیح جواب الف جز. کرامن کاتبین کی ذمہ داری ہے. اس کا بھی صحیح جواب الف انسانی اعمال لکھنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تخلیق کیا نور سے بے جز. منکر اور نکیر انسان کے پاس آتے ہیں. اس کا صحیح جواب جیم قبر میں. حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے سور پھونکنا. الف جز اس کا صحیح ہوگا. اس کے بعد مختصر جواب دیں. پہلا ملائکہ کا تعارف بیان کریں. ملائکہ جمع ہے ملک کی جس کا معنی ہے فرشتہ. ملائکہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ نوری مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں اور بشری صفات جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں. فرشتے مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں. فرشتوں کی تخلیق کا مقصد عبادت و عطایت الہیہ. یہاں تک پہلے سوال کا جواب ہے. اس کے بعد فرشتوں کی تخلیق کب ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا. یہاں تک دوسرے سوال کا جواب ہوگا. اس کے بعد تیسرا حضرت جبریل علیہ السلام کن کی شکل میں حضرت نبی کریم کے پاس آتے تھے؟ یہاں سے اس کا جواب شروع ہوگا. نبی کریم کی خدمت میں حضرت جبریل علیہ السلام مختلف شکلوں میں حاضر ہوتے تھے. بعض اوقات ایک صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حاضر ہوتے تھے. جہاں تک اس کا جواب ہوگا. اس کے بعد فرشتوں کی دو ذمہ داریاں لکھیں. پہلے چوتھا جو سوال ہے اس کا انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی لانے کی ذمہ داری حضرت جبریل علیہ السلام پر ہے. پہلی ذمہ داری. اس کے بعد دوسری آپ لوگ مخلوق کے لیے رزق کی ذمہ داری حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس ہے. یہ والا دوسرا اس کا پوائنٹ ہو جائے گا. اس کے بعد فرشتوں کی دو خصوصیات لکھے ہیں. یہ شروع میں ہوگا. فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں پہلی خصوصیات. اور دوسری اور بشری صفات جیسے کھانا پینا سونا جاگنا اور ہر طرح کی غلطی اور خطا وغیرہ سے پاک ہیں. یہ اس کی دوسری صفات ہیں. اس کے بعد تفصیلی جواب دیں. حضرت جبریل علیہ السلام کے تناظر میں تعلیم و تعلم کے آداب تحریر کریں. تو یہاں سے شروع ہوگا. حدیث جبریل سے تعلیم و تعلم کے درج ذیل آداب واضح ہوتے ہیں. استاد کی خدمت میں صاف ستھرا لباس پہننا. یہ والے سارے آداب اس لانگ سوال میں شامل ہوں گے.